اچھا، تو آج ہم ان ضروری مہارتوں کی بات کرنے والے ہیں جو ایک سول انجینئرنگ گریجویٹ کو ایک بہترین فیلڈ انجینئر بناتی ہیں۔ اور یہ سب کچھ کتابی باتیں نہیں ہیں، بلکہ یہ میرے سالوں کے ذاتی تجربے کا نچوڑ ہے جو میں آج سب کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، کالج کی کتابوں اور ایک حقیقی کنسٹرکشن سائٹ کی دنیا میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب کوئی پہلی بار سائٹ پر قدم رکھتا ہے تو اسے احساس ہوتا ہے کہ بھائی بہت کچھ ایسا ہے جو ہمیں کبھی سکھایا ہی نہیں گیا۔ تو آخر وہ کیا چیز ہے جو اس پہیلی کا غائب حصہ ہے؟ تو اسی مسئلے کو حل کرنے کے لیے ہم اس سفر کو 4 اہم ستونوں میں تقسیم کریں گے۔ ہم بات کریں گے کلاس روم سے آگے کی دنیا کی، پھر دیکھیں گے کہ تعمیرات کی اپنی زبان کیا ہے، ایک جدید انجینئر کے پاس کیا اوزار ہونے چاہیے، انسانی پہلو کتنا اہم ہے، آپ کا بنیادی علم کیا ہونا چاہیے، اور آخر میں یہ سب ملا کر ایک شاندار کیریئر کیسے بنایا جا سکتا ہے۔ تو یوں سمجھیں کہ یہ گفتگو آپ کے لیے ایک فیلڈ گائیڈ ہے۔ یہ وہ پل ہے جو آپ کے کتابی علم اور سائٹ پر پہلے دن درکار عملی کام کے درمیان کے فاصلے کو ختم کر دے گا۔ چلیں تو پہلے اور سب سے اہم ستون سے شروع کرتے ہیں، تعمیرات کی زبان کو سمجھنا۔ دیکھیں، جیسے کوئی بھی زبان سیکھے بغیر آپ بات نہیں کر سکتے نا، بالکل ویسے ہی اس زبان کے بغیر آپ سائٹ پر کام نہیں کر سکتے۔ یہی تو کسی بھی پروجیکٹ کی بنیاد ہے۔ ذرا تصور کریں، آپ کی نوکری کا تیسرا دن ہے اور آپ کے سینئر آپ کو ایک ڈرائنگ تھما کر کہتے ہیں کہ جاؤ اور سائٹ پر کالم کی پوزیشن چیک کرو۔ یہ آپ کی پہلی بڑی ذمہ داری ہے۔ اور بس یہیں پر اصل چیلنج سامنے آتا ہے۔ یہ ایک بہت ہی عام مسئلہ ہے، لیکن انتہائی سنگین۔ یونٹس کی ایک چھوٹی سی غلطی، جیسے فٹ اور میٹر کا فرق، آپ کے پورے پروجیکٹ کو روک سکتی ہے اور لاکھوں کا نقصان کروا سکتی ہے۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ بہت سادہ۔ سب سے پہلے 2 چیزوں میں ماہر ہونا ضروری ہے۔ ایک، فیتا پکڑ کر بالکل ٹھیک پیمائش لینا، اور دوسرا، یونٹس کو تیزی سے ایک دوسرے میں تبدیل کرنا، جیسے فٹ سے میٹر میں یا انچ سے ملی میٹر میں، اور وہ بھی بغیر کیلکولیٹر کے، فوراً۔ تو پیمائش، یونٹ کی تبدیلی اور آرکیٹیکچرل اور اسٹرکچرل ڈرائنگز کو اچھی طرح سمجھنا، یہ 3 مہارتیں سائٹ پر مؤثر کام کی بنیاد ہیں۔ ان کے بغیر تو بس اندھیرے میں تیر چلانے والی بات ہے۔ ٹھیک ہے، پہلا ستون تو ہو گیا۔ اب بات کرتے ہیں ان ڈیجیٹل اور عملی ٹولز کی جو آج کے دور کے ہر انجینئر کے ٹول باکس کا حصہ ہونے ہی چاہیے۔ آج کل صرف فیلڈ کا کام جاننا کافی نہیں ہے۔ آٹوکیڈ 2D ڈرائنگز کے لیے، ریوٹ 3D ماڈلنگ کے لیے اور مائکروسافٹ پروجیکٹ جیسے سافٹ ویئرز میں مہارت بہت ضروری ہے۔ یہی چیز آپ کو باقی لوگوں سے الگ کرتی ہے۔ سافٹ ویئر کے ساتھ ساتھ مٹیریل کا تخمینہ لگانا، سریے کا حساب یعنی BBS بنانا، لاگت کا حساب اور ٹھیکیداروں کے بل بنانے جیسی عملی مہارتیں بھی بے حد اہم ہیں۔ اصل میں یہی وہ مہارتیں ہیں جو پروجیکٹ کو وقت پر اور بجٹ کے اندر رکھنے میں مدد دیتی ہیں۔ اب آتے ہیں تیسرے ستون پر۔ ایک بات یاد رکھنے کی ہے، صرف تکنیکی مہارتیں کافی نہیں ہوتی۔ ایک اچھا انجینئر بننے کے لیے سافٹ سکلز یعنی لوگوں سے بات چیت اور معاملات کرنے کا ہنر بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ اس میں سب سے دلچسپ اور اہم بات یہ ہے کہ آپ کو ہر کسی سے اس کی زبان میں بات کرنی پڑتی ہے۔ جب آپ اپنے ساتھی انجینئر سے بات کریں تو ٹیکنیکل زبان استعمال کریں، لیکن جب مزدوروں کو کچھ سمجھانا ہو تو آسان اور عملی زبان جیسے فٹ اور انچ میں بات کریں تاکہ کوئی غلط فہمی نہ ہو۔ یہ چھوٹی سی کہانی ہمیں بتاتی ہے کہ نئی ٹیکنالوجی کو اپنانا کتنا ضروری ہے۔ سمارٹ ورک ہمیشہ ہارڈ ورک سے بہتر ہوتا ہے۔ ہمارا کام مسائل کا ہوشیاری سے حل نکالنا ہے، نہ کہ صرف پرانے طریقوں پر چلتے رہنا۔ وقت کے ساتھ کام کرنے کے طریقے بدل رہے ہیں۔ جو کل قدموں سے ناپا جاتا تھا وہ آج GPS سے سیکنڈوں میں ہو جاتا ہے۔ نئی ٹیکنالوجی کے ساتھ اپ ٹو ڈیٹ رہنا ہمیں ہمیشہ دوسروں سے ایک قدم آگے رکھتا ہے۔ اور اب آخری اور چوتھا ستون، وہ بنیادی ٹیکنیکی باتیں جو ہر وقت کسی بھی حالت میں زبانی یاد ہونی چاہیے۔ یہ آپ کا بنیادی علمی اثاثہ ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کی انگلیوں پر ہونی چاہیے، اور ان کے لیے کتابیں یا موبائل دیکھنے کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس میں کوئی رعایت نہیں۔ مثال کے طور پر کنکریٹ کے گریڈز۔ اگر کوئی پوچھے کہ M25 کنکریٹ کا تناسب کیا ہے تو جواب فوراً آنا چاہیے 1:1:2، یعنی 1 حصہ سیمنٹ، 1 ریت اور 2 بجری۔ یہ سائٹ پر روز پوچھا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سٹیل کی سلاخوں کا وزن،
یہ معلوم ہونا چاہیے کہ 12 ملی میٹر کی 1 میٹر لمبی سلاخ کا وزن 0.89 کلوگرام ہوتا ہے۔ یہ علم مٹیریل کی مقدار اور لاگت کے فوری تخمینے کے لیے بہت ضروری ہے۔ اور کچھ بنیادی اصطلاحات جیسے سب اسٹرکچر یعنی زمین کے نیچے کا حصہ اور سپر اسٹرکچر یعنی زمین سے اوپر کا حصہ، یہ روزمرہ کے کام کا حصہ ہیں اور ان میں کوئی ابہام نہیں ہونا چاہیے۔ آخر میں IS کوڈز، یہ کوڈز آپ کے لیے بائبل کی طرح ہیں، خاص طور پر کنکریٹ کے لیے IS 456 اور پیمائش کے طریقوں کے لیے IS 1200۔ معیار اور حفاظت کو یقینی بنانے کے لیے انہیں جاننا اور استعمال کرنا لازمی ہے۔ تو یہ تھے وہ 4 ستون جو ایک کامیاب انجینئرنگ کیریئر کی بنیاد ہیں: تعمیرات کی زبان، جدید ٹولز، انسانی عنصر اور آپ کا بنیادی علم۔ لیکن ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی ہے، صرف ان مہارتوں کے بارے میں جاننا یا سیکھنا کافی نہیں ہے۔ اصل تجربہ اور اعتماد تبھی آتا ہے جب ان مہارتوں کو روزانہ سائٹ پر استعمال کیا جاتا ہے اور ان پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ کل سے کس ستون پر کام شروع کیا جائے؟ اپنی کمزوری کو پہچانیں اور اپنی کریئر کی مضبوط بنیاد